سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن لگانی نہیں، اگر احرام ہو تو لگانی، چونکہ احرام باندھنا نہیں، آپ کو مدینہ جانا ہے تو کلیئر کر دیں۔ تو چپل وغیرہ جو ہے اسی میں ڈال دیں یا بڑے بیگ میں ڈال دیں، کوئی ایشو نہیں، آپ بوٹ بھی پہن سکتے ہیں، جراب بھی پہن سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آپ جب دلی پہنچیں گے تو وہ چھوٹا بیگ آپ لے لیں، ہاں ایک کھانے کی چیزیں کوئی ڈال لیجیے گا، جیسے کاجو بادام وغیرہ، چھوارے وغیرہ یا گری، جو بھی آپ کو پسند ہو ڈرائی فروٹ، اس میں چنے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے، یہ اپنے ساتھ ڈال لیں، کیونکہ آپ کو راستے میں جہاز میں اور وہاں کیونکہ شوگر والے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو بھوک لگتی ہے، کچھ بریڈ ڈال دیں، کچھ وہ پیس اپنے فروٹ وغیرہ ڈرائی فروٹ بھی ڈال دیں، سبز فروٹ بھی ڈال دیں، کوئی ایشو نہیں، اس میں ڈال سکتے ہیں، لے سکتے ہیں یہاں سے۔ صرف خشخاش آپ کو منع ہے یہاں سے، خشخاش اور خشخاش والا کلچا بھی نہ لیں، کیونکہ آگے جب چیکنگ ہوگی تو کہیں نہ کہیں کل کوئی ٹریننگ میں کہہ رہا تھا سری نگر کلچے آپ لے سکتے ہیں، تو میں نے کہا یار یہ ویڈیو ہے، نہیں تو میں اس کو فون نمبر پتہ ہوتا ہے اس کو پھنسا دے گا وہ، کیونکہ کلچے کے اوپر خشخاش لگی ہوتی ہے، ان کو ذرا سے سو مل گئی نا تو پھر وہ کچھ نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ مرنے تک اندر رکھ دیتے، کیونکہ اس کی سزا موت ہے یا کیا ہے۔ تو اس لیے اس سے پرہیز کریں، کلچے ولچے کے بغیر آدمی جی سکتا ہے۔ دوسرے کلچے سادے کلچے لینے لے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، بسکٹ لے سکتے ہیں، کوئی اور مٹھائی وغیرہ لے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لکوڈ نہ لیں، کوئی لکوڈ نہ لیں۔ تو یہ بیگ آپ نے دلی میں پیک کرنا ہے، زپ پہ بند کر کے اس کو تالا لگا دیں، یا کوئی نمبر والا تالا لے لیں یا دوسرا تالا بند کر کے آپ اٹیچی کو جب وہاں ایئرپورٹ تک پہلے آپ کو اعلان ہو جائے گا وہاں پر کہ آپ 11 بجے پہنچو تو آپ 10 بجے ہی پہنچو، اگر انہوں نے کہا 6 بجے پہنچو تو 5 ہی بجے پہنچو، 1 گھنٹہ پہلے پہنچو، کیونکہ اس سے نا آپ کو ہراسمنٹ نہیں ہو، آپ وہاں پہنچ جائیں گے، اب پہنچ کر جو ہے وہ آپ بیگ اسی گاڑی میں ڈالیں، بیگ جس میں آپ کو خود سوار ہونا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ نے بیگ اس گاڑی میں ڈالے اور خود سوار دوسرے میں ہو گئے، آپ کے لیے دقت ہو جائے گی۔ دلی یا سری نگر جہاں بھی اس بیگ کو گاڑی میں ڈال دیں اور پھر اس کے بعد یہ گاڑی چلی جائے گی ایئرپورٹ، آپ کو ایئرپورٹ پر چھوڑ دے گی، آپ اپنا بیگ لیں گے، ہینڈ بیگ لیں گے، سامان دیں گے، اپنی ہدیہ کو دیں گے اور چلے جائیں گے اندر پوائنٹ پر۔ پوائنٹ میں 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو آپ کا بیگ تولا جائے گا، اگر تھوڑا سا وزن بھی کم ہو وہ آپ کو نکلوائیں گے اور رہا کریں، اس لیے 19 کلو لے لیں، 21 کلو نہ لیں، 19 کلو لے لیں، 21 کلو نہ لیں، آپ وہ بیگ ان کے حوالے کریں، وہ تولیں گے اور تولنے کے بعد آپ کو پرچی نکالیں گے، آپ کو دلی میں ہی 2 چیزیں اور ملیں گی، آنے کی ٹکٹ اور جانے کی ٹکٹ۔ جو آنے کی واپسی کی ٹکٹ ہے وہ بڑے بیگ میں ڈال دیجیے گا، کہیں گم نہ ہو، اور وہ جو آپ کو بورڈنگ پاس ملے گا اس کو ہاتھ میں رکھ لیجیے، پاسپورٹ اپنے ہاتھ میں رکھ لیجیے، بیگ چھوٹے میں ڈال لیجیے یا چھوٹا بیگ اور لے لیجیے اس میں ڈال لیجیے، اور یہ کاغذات ویزا وغیرہ سارا لے لیجیے، پھر وہ آپ کو دیں گے اور وہاں سے رسید نکال کر آپ کے بورڈنگ پاس کے پیچھے چپکا دیں گے، آپ کا بیگ ان کے حوالے ہو گیا، ٹیگ لگا دیں گے، ختم مسئلہ۔ اب اس کی فکر آپ مدینہ تک نہیں کریں گے، اس کے بعد آپ گھر میں بٹھانے کے لیے آپ کا اعلان ہو جائے گا، پہلے بات وہ ہوگی ایمبارکیشن ہوگی، ایمبارکیشن پر اندر آپ کو لے جائے گا اور آپ کی جو ہے وہ ساری فوٹو بھی لیں گے، آپ کے فنگر پرنٹس لیں گے، عورتوں کو کہنا کہ ان پوروں پر گھر میں دکھا دیں، یہ پورے ناخن کے نیچے مہندی نہ رکھیں، ان پر مہندی کرنا ہے، کیونکہ وہاں جو ہے اس میں پرنٹنگ میں دقت آتی ہے، کیونکہ یہ مہندی جو ہے قسم کی نہیں، جو سمپل مہندی ہوتی ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو آج کل پٹڑی والی آئی ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے، اس لیے یہ نہ لگائیں، وہاں پر فنگر پرنٹس ہوں گے، آنکھوں کے پرنٹس ہوں گے، آپ کے چہرے کے پرنٹس ہوں گے، وہاں لے لیں اپنے چہرے کے فوٹو وغیرہ لے لیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کا ٹھپا لگ جائے گا اور اس کے بعد ویزا بھی وہ بھی آپ کو حوالے کیا جائے گا، آپ اس کو بیگ میں ڈالیے، اپنا بورڈنگ پاس ہاتھ میں لیجیے اور نکل جائیے ایمبارکیشن پوائنٹ سے باہر۔ ایمبارکیشن پوائنٹ سے جب باہر نکلیں گے آپ پہنچیں گے ویٹنگ ہال، وہاں پر آپ کی دوبارہ چیکنگ، ویٹنگ ہال میں جانے سے پہلے چیکنگ ہوگی، آپ کا ہینڈ بیگ چیک کیا جائے گا اور آپ کے جسم کے سارے جتنے بھی ہیں، گھڑی ہے، آپ کی اینک ہے، وہ کچھ ہے، بوٹ لگا ہے وہ بھی نکلوا دیتے ہیں جناب، تو تھوڑا سا وہ چیک کریں گے اچھی طریقے سے، چونکہ انٹرنیشنل چیکنگ ہے، تو وہ چیک کر کے پھر آپ کو چھوڑیں گے، آگے آپ کو وہ سارا سامان مل جائے گا، آپ اس بیگ کو لیں گے اور آگے ویٹنگ ہال میں تھوڑی دیر انتظار کریں گے، اس کے فوراً بعد جب آپ کا اعلان ہو جائے گا پھر لائن میں لگیے اور سیدھا اپنی سیٹ پر۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کو سعودی عرب کا جہاز ہے، وہ اچھا کمفرٹیبل جہاز ہوتا ہے، ہماری والی یہ جو بسیں ہیں یہ نہیں، سری نگر والوں کو جو ہے بس ہی ہے، یہ ہماری میٹرو کی طرح ہے، تو وہ جو ہے جہاز بڑا کمفرٹیبل جہاز ہے، بڑا اچھا خوبصورت جہاز ہے، اللہ کرے آپ کو سب سے اچھا سیٹ بھی مل جائے۔ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں اپنی اپنی مرضی سے بیٹھو، کبھی کہتے ہیں جی نمبر پر بیٹھو، تو وہ جیسا حالات ہوں گے ویسے جائیے، مگر جائیے آرام کے ساتھ، آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیے، اپنا سامان اوپر رکھ دیجیے اور بیٹھیے۔ سیٹ پر بیٹھ کر 2 کام مل جائیں، ایک تو وہ ٹی وی ہوتا ہے وہاں اور اس کے ساتھ وہ قانون کا ملتا ہے، اس پر مت لگائیے، کیونکہ وہاں ہر چیز لگتی ہے، وہاں خدا بچائے ہر چیز، ہم نے بہت سارے حاجی دیکھے فلمیں دیکھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں حج کے لیے، تو اس لیے کوشش کریں اس کی طرف
نا التفات فرمائے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ سیٹ پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آپ اس کو تھوڑا ٹہلیں، کیونکہ رگوں کا بیٹھ جانے کا خطرہ رہتا ہے، کیونکہ وہاں سفوکیشن بھی ہوتی ہے اور پھر وہ ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، اے سی لگا ہوتا ہے، تو کچھ کمزور لوگ جو ہے نا ان کی ٹانگیں بیٹھ جاتی سن ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں ٹانگ سو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر آپ اس کے پاس جائیے اور تھوڑا سا چکر لگائیے، تو پھر آپ آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیے۔ تو اس طریقے سے آپ جائیں گے، جہاز میں بیٹھیں گے، سو سکتے ہیں۔ نماز کا خیال رکھیے گا، نماز کے لیے کریو کے ساتھ بھی آپ بات کر سکتے ہیں، جو جہاز کا ہوتا ہے ان سے کہ بھی ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہم ظہر پڑھ کر چڑھے تھے مثال کے طور پر، ہمیں عصر پڑھ رہی ہے، تو عصر کے لیے کرسی پر ہی، لیکن مدینہ کی جہاز جو ہے اس میں جگہ ہے، اتنی جگہ ہے ایک طرف، اور وہاں آپ جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کریو بھی مسلمان جو ہے اس میں، اور وہ بتائیں گے آپ کو، ان کو کہیے صلاۃ صلاۃ، تو وہ بتا دیں گے، نماز بھی کہیں گے تب بھی سمجھ جائیں گے، تو وہاں جا کر آپ نماز پڑھیں۔ اب وضو کی دقت رہتی ہے کیونکہ باتھ روم بڑا چھوٹا ہوتا ہے اور ناپاک ہوتا ہے، کیونکہ کچھ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، وہ صاف نہیں ہوتا ہے۔ ٹوائلٹ پیپر یہیں سے لے جائیے گا، ٹوائلٹ پیپر سے صاف کیجیے، اگر مجبوری جانا ہے شوگر والے کو پیشاب کرنے تو جانا ہی ہے، تو تھوڑا سا اس کو صاف کر لیجیے، اور اس پر بیٹھنے سے قبل، کیونکہ آپ کی ہپ جو ہے وہ ساری انوالو ہو رہی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا اس کو ٹوائلٹ پیپر سے صاف کر لیجیے گا۔ صاف کرنے کے بعد آپ اس پر بیٹھ جائیے اور استنجے سے فارغ ہو جائیے۔ وضو کرنے کے لیے وہاں پانی نکلے گا نہیں، تو آپ آ جائیے واپس۔ وہ جو مٹی میں نے کہا تھا تولیے میں لے جانی، وہ اپنے بٹن دبائیے، اس میں سیٹ کا ایک بٹن ہوگا، پریس کرنا ہے ایسے، پریس کرنے کے بعد ایک ٹیبل ٹائپ اوپر کو نکلے گا، اس کو یوں گھمائیے، وہ آپ کے سامنے ٹیبل بنتا ہے، جس ٹیبل پر اس تولیے کو بچھا دیجیے، اور اس میں مٹی ہے، اس مٹی کو پلین کر لیجیے۔ پلین کرنے کے بعد اپنے بازو اٹھائیے اوپر۔ آپ بھی گھر میں ان کو تیمم کا طریقہ بتا دیں، یوں کریے، اس مٹی پر ہاتھ ماریے، یوں کریے، پہلے نیت کر لیجیے کہ میں تیمم کی نیت کرتا ہوں، بس اتنا کافی ہے، یہ کیا اور یہ جتنا چہرہ، ہاں بس ایک ہی بات بس۔ پھر اس کے بعد آئیے، پھر یوں کیجیے، پھر یہ 3 انگلیاں لے کر یوں کیجیے، پھر یہاں سے واپس کیجیے، ایک پھر کیجیے، پھر یوں، پھر یہاں سے ایسے، آپ کا تیمم ہو، بس ختم، نہ ختم۔ آپ دوسروں کی بھی مدد کیجیے، جو بہت سارے لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ، ان کو نہیں پتا ہو، آپ ان کا بھی تیمم کرائیے، آپ پاک ہو گئے، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ میں دیکھیں، موبائل میں دیکھیں، پھر اس مٹی کو بند کر کے اپنے بیگ میں ڈال دیجیے، یا پھر آگے کام آتا ہے۔ تو آپ نماز کا خیال رکھیے گا، اور پھر جب ایئرپورٹ سے آپ اتریں گے، ایئرپورٹ میں ایک چیز ہوتی ہے، کھانا آتا ہے، کھانا آتا ہے، اکثر آتی ہے مرغے کی بریانی، ہے سعودی عرب کا جہاز، آپ یہ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا پرہیز کریں تو بہتر ہے، وہ الگ الگ بنا ہوتا ہے، پیس اس کے اوپر رکھا ہوتا ہے، اس پیس کو ہٹا دیں، پیس نہ کھائیں، چاول کھا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، نہیں تو آپ نے اپنا ڈرائی فروٹ وغیرہ دیا ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں، بہتر تو وہی ہے۔ اگر نہیں مطلب رہ سکتا آدمی تو کھا لے، چاول کھا لے، پیس نہ کھائے، کیونکہ یہ کہاں ذبح ہوئی ہے، کیا ہوا، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ مختلف ممالک سے جہاز گھومتے رہتے ہیں، کس کنٹری کا طریقہ نہیں ہے، کہاں سے آیا، اللہ رحم کرے۔ لیکن ہمارے حاجی صاحب بڑے ٹوٹ کے پڑتے ہیں، پیس نکال لیتے ہیں، باقی چاول پھینکتے ہیں، تو چلو اللہ رحم کرے، کوشش کریں کہ نہ کھائیں، بہتر ہے، کھا لیں تو آپ منع نہیں کریں گے، نہ ہی فتویٰ دیں گے، لیکن یہ ہے کہ پرہیز کریں تو بہتر ہے، پرہیز کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ جب جہاز سے اتریں گے تو آہستہ سے اپنا سامان اتاریے، اپنا سامان لے لیجیے، اچھے سے چیک کیجیے میرا سامان ہے تو نہیں، کیا فوراً نیچے پوائنٹ پر پہنچیے، وہ اور دایاں قدم اتاریے، اس کے اندر دایاں قدم زمین پر رکھیے، کیونکہ پاک زمین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، وہاں رکھیے ہاتھ پاؤں، اور پھر درود پاک سے زبان پر بالکل، ہاں اگر بلند آواز سے پڑھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ بلند سے نہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو اتریے اور اپنے آپ کو سنبھالیے، اور خوب اچھے طریقے سے کہ میں نبی کے شہر میں پہنچا ہوں، ایک کیفیت ہو، سامان کی فکر نہ کریں، کسی چیز کی فکر نہیں، ایک کیفیت تیار کریں، اور رونے والی آنکھیں بن جائیں، درود پاک پڑھتے ہوئے سیدھا پہنچ جائیں واپس پوائنٹ پر، اور وہاں جا کر آپ کو سیدھا وہاں جاتے ہی پھر دوبارہ آپ کے فنگر پرنٹس، اور جاتے ہی آپ کو یہ ایک کارڈ دیکھا تھا میں نے کسی کے پاس، وہ ہیلتھ کارڈ، وہ جاتے ہی آپ کو ہیلتھ کارڈ مانگے، اس میں کیا کرنا ہے، اس میں اس وہ جو آپ کا ویکسین کا کارڈ ہے نا، ویکسین والا، وہ یہاں پر چپکا دیجیے، یہاں اسٹیپل کر کے فولڈ کر کے اس کے ساتھ لگائیں۔ میڈیکل کی فوٹو کاپی آپ کے پاس ہوگی، میڈیکل جو آپ نے بنایا ہے اس کی یہاں پر چپکا دیجیے، یہاں رکھیے، اس کو فولڈ کر کے یہاں جو مانگیں گے بس یہ وہ یہی چیک کرتے ہیں، اتنا ہی چیک کرتے ہیں، بائنڈنگ میں کوئی کہتا ہے کمنٹ کا بتائیے تو کھول کر بتا دیں، نہیں پوچھتے ہیں تو اس طرح کریں، آپ کی
بٹھائیے، وہاں فنگر پرنٹس ہوں گے دوبارہ، پھر آپ کو باہر نکالیں گے، باہر نکال کر آپ کو گاڑیوں میں بٹھائیں گے اور وہ گاڑیاں سیدھی آپ کو ہوٹل میں لے جائیں گے. کہاں لے جائیں گے؟ سیدھا ہوٹل میں لے جائیں گے. وہاں آپ 4 کا گروپ خود بنائیں. اب آپ کو یہاں پر کوئی گروپ نہیں، جو ہے گروپ وہی رہ سکتا ہے، یا اپنا گروپ بنا لیجیے، کوئی ایشو نہیں. اپنا گروپ بنا لیجیے 4 آدمی کا، ان کا کارڈ کوڈ کر کے اس کو رسی سے ایسے گاؤں دے دیجیے، جیسے ہم گاؤں دیتے ہیں وہ پکڑا دیجیے ان کو، وہ انٹری کریں گے اور آپ کو دے دیں گے روم نمبر 203، یہ 204، یہ 205 جو بھی، یا 1000 کچھ، ہمیں 1000 کچھ ملا ہے تو کارڈ بھی دیں گے اور اس کی چابی بھی دیں گے. چابی بالکل ATM کی طرح ہوگی، ان کی چابی جو ہے ATM کی طرح ہوگی. وہ آپ نے چابی لینی ہے ATM والی، اور وہ پھر کارڈ اپنا لے لیں، تقسیم کر لیں، اور وہ چاروں آدمی چھوٹا ہینڈی بیگ، بڑے بے فکر مت کریں، سیدھا اپنے، اگر 2 پر ہے تو 2 دبائیے، لفٹ میں جائیے، 3 دبائیے، 4 دبائیے، 5 دبائیے، جو بھی، اپنے کمرے میں جائیے اور وہاں آرام کیجیے. آپ مدینہ میں پہنچ گئے، اب آپ کو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. اب آپ یہ بند کر کے جب آپ کو باہر جانا ہے، نہائیے دھوئیے، جو بھی کرنا ہے، وہاں اچھے کپڑے پہنیے، سفید کپڑے پہنیے، اچھے عورتیں جو ہے رنگین کپڑے پہنے اور برقع لگائیں، کیونکہ جو برقع نہیں بھی پہنتی ہیں وہ مدینہ میں جا کر برقع پہنیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، حیا والا شہر ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہر ہے، وہاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے، تو ان کا شہر ہے. انہوں نے اپنے جنازے کو بھی دن کو نکلنے نہیں دیا، تو ہم برہنہ ہو کر جائیں. تو یہ وہ اپنے دستانے لگا لیجیے، یا اپنے جرابیں لگا لیجیے، اپنے چہرے کو ڈھانک لیجیے، اور پھر جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ جب بھی آپ کو وہ لگے کہ کھانا میں سے فارغ ہو کر پھر آپ جائیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں روضہ اقدس پر. وہاں مسجد نبوی میں 2 کام آپ نے جاتے ہوئے کرنے. نمبر 1، ہوٹل میں سے نکلتے ہوئے ہوٹل کا کارڈ لے لیں. ہوٹل میں سے نکلتے ہوئے ہوٹل کا کارڈ، جو ہوٹل کا نام ہے ان کا کارڈ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ لے لیجیے. اپنے پاس بھی 2-3 پیس رکھیے، 2-3 پیس بیوی کو دے دیجیے، اور اس کے بیک سائڈ میں آپ کا کمرہ نمبر لکھ لیجیے، جو آپ کو کمرہ نمبر ملا ہے نا وہ لکھ لیجیے، اپنے پاس بھی اپنی بیوی کے پاس بھی رکھ دیجیے. نکل آئیے فالو کریے. جب مین گیٹ پر پہنچیں گے وہاں گیٹ نمبر لگیں گے، 25 30 40 45 47 120 130 گیٹ نمبر. جس گیٹ سے آپ انٹری کریں گے ہوٹل کے سامنے جو گیٹ آپ کو پڑے گا، اس گیٹ کا نمبر بھی اس کارڈ پر لکھ لیجیے. گیٹ نمبر 25، گیٹ نمبر 27، گیٹ نمبر 50، گیٹ نمبر 51، جو بھی ہوگا وہ، اور یاد بھی رکھیے. اور پھر اپنی اہلیہ کو کہہ دیجیے، کیونکہ اندر جاتے ہی آپ کو اہلیہ کو ادھر بھیجنا ہے اور آپ نے ادھر جانا ہے، اس کو کہیے 25 نمبر گیٹ پر آنا فارغ ہو کر. جب بھی آپ فارغ ہوں گے، آپ نے ظہر پر فارغ ہونا ہے، عشاء پر فارغ ہونا ہے، جب بھی، تو ان کو کہیے اس گیٹ پر آ جائیں، تو آپ بھی اندر سے اسی گیٹ پر آ جائیں. مستورات کا مسئلہ الگ ہے اور عورتوں کا یہاں الگ ہے. پھر آپ اندر تشریف لے جائیں، اور پھر اگر نماز کا وقت ہے تو آپ نماز پڑھیے، نفل پڑھیے، شکرانے کے کہ اللہ تو نے مدینہ میں پہنچایا، رونا دھونا ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں، اور پھر وہاں پر اللہ کے سامنے سر سجود ہو جائیے، شکرانہ ادا کیجیے. پھر کوشش کیجیے باب السلام کے پاس جانے کی. اگر ٹائم ہوگا تو آپ باب السلام پہنچ جائیں گے بہت آسانی کے ساتھ. تو باب السلام میں سے آپ جب جائیں گے، باب السلام کے پاس آپ جب جائیں گے تو باب السلام کا وہ راستہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے اندر جایا کرتے تھے. یہ دونوں جگہ ہے، مکہ میں بھی ہے، مدینہ میں بھی. تو مدینہ میں وہاں جائیے، آپ اندر جائیے، اب سب جھکا لیجیے کہ یہ شہر نبی ہے اور میں حیا والے شہر میں آیا. اللہ افتح لی ابواب رحمتک، آپ نے گیٹ پر بھی پڑھا، یہاں دوبارہ پڑھ لیجیے، اور پھر اندر داخل ہو جائیے. داخل ہونے کے بعد اچھے سے مواخذہ کیجیے کہ یہ مسجد ہے، نفل پڑھنے کا ٹائم ہے تو پڑھ لیجیے، نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھ لیجیے. تو اگر نہیں ہے، مکروہ وقت ہے، تو چونکہ آپ پہلے سے ہی اپنا وقت طے کر لیں کہ کون سا وقت ہوگا، تو آپ بیٹھ کر درود پاک پڑھیے اور پھر اطمینان لے لیجیے، تھوڑی دیر بیٹھیے، پھر اس کے بعد لائن میں لگ جائیے. اگر آپ نماز کا وقت، نماز پہلے پڑھ لیجیے. نماز کی سلام پھیرنے کے بعد لوگ اٹھ جاتے ہیں، آپ مت اٹھیے، آپ نے پوری نماز پڑھی ہے، کیونکہ اب آپ مسجد نبوی میں اکیلے پڑھنی نہیں ہے نماز، آپ کو 40 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی. جو حاجی مدینہ جا کر 40 نمازیں جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، وہ اپنے آپ کو حاجی نہ سمجھے، وہ ایسے ایک ٹور لگانے گیا ہے، وہ حاجی ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ جانا کیوں ہے مدینہ؟ 40 نمازیں پڑھنے کے لیے. کتنے دن رکھتے ہیں وہاں؟ 8 دن. کیوں رکھتے ہیں آپ؟ 8 پنجے 40 نمازیں آپ کی ہونی چاہیے، مرد کی بھی اور عورت کا کچھ اگر دوران اس میں آ جائے گا تو وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے. وہ اپنے کمرے میں رہ کر بھی رہے گی تو بھی اس کا ہے، کیونکہ اللہ نے ان پر فضل فرمایا ہے
یہ اللہ کا دین ہے کہ وہ اگر وہ کمرے میں بھی رہیں گی تو ان کی باجماعت نماز کا ثواب پورا ملے گا اور وہ وضو ہونے میں داخل ہو جائے گی. لیکن مرد کے لیے ایسا نہیں ہے. ہاں معذور ہے, کوئی بالکل ہی رہ گیا ہے, کوئی بیمار ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, پھر وہ وہاں بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن امر حال مجبوری ورنہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد اطمینان سے سنت پڑھ لیجیے, سنت کے بعد نوافل پڑھ لیجیے, پھر 2 شکرانے کے پڑھیے, پھر آپ نکلیے روزہ اقدس پر. پھر روزہ اقدس پر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں بڑی اطمینان کے ساتھ, کیونکہ سامنے روزہ کی جالی ہے, ایک سوراخ سونے کا لگا ہوا اور دوسرا سوراخ, تیسرا سوراخ وہ پورا وہ بنا ہوا جالی کے ساتھ ساتھ. وہ تو آپ نے فوٹو میں بھی دیکھا ہوگا, کچھ لوگوں نے وہاں عمرے میں بھی دیکھا ہوگا. تو پہلے والا چھوڑ کر آگے, کیونکہ وہاں ٹکنے نہیں دیتے, تو جاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ پڑھتے ہوئے جائیے پیچھے سے, کیونکہ آپ حاضر کہاں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں. تو جیسے ہم بہت بڑے افسر کے سامنے یا کسی کے سامنے یوں سر جھکا کر جاتے ہیں, اس سے بھی زیادہ ادب اور بڑے ادب کے ساتھ بیٹھیے وہاں, اور بیٹھے نہیں چلیے, اور پھر وہاں سلام کیجیے, السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کلمہ پڑھیے. کیا پڑھیے؟ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور پھر کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام قبول کیجیے, اور اتنا درود میں نے پڑھ کر لایا ہے, اے اللہ تو اس کو قبول فرما, اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آخرت میں یہی شفاعت کا ذریعہ بن جائے. اور پھر کہیے ان کو کہ مجھے فلاں 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 نے سلام بھی کہا ہے, اتنی دیر آپ کو ٹکنے وہاں دیں گے نہیں. پھر آپ کو آگے حضرت ابو بکر صدیق ہے, اس کو کہیے السلام علیکم یا ابو بکر, اور پھر السلام علیکم یا عمر. بس یہ کہہ کر آپ باہر نکل گئے. وہاں باہر نکل کر آگے جا کر پھر جنت البقیع ہے, وہاں بھی جا سکتے ہیں آپ تھوڑی دیر, اور ان کو باہر بٹھا لیجیے, آپ کچھ جائیے اندر جا کر آئیے, مزارات پر مڑ کر آ جائیے. یہ آپ کا ایک مرحلہ وہاں کا. دوسرا مرحلہ وہاں پر ہے اسی طریقے سے, ہر وقت مت جائیے سلام کرنے کے لیے, دن میں ایک بار جائیے, 2 بار زیادہ سے زیادہ, فجر کی نماز کے بعد جائیے, عشاء کی نماز کے بعد جائیے. اور پھر جن جن کی سلام رہ گئی ہے وہ, یا پھر یہ کہیے یا اللہ بہت سارے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساروں نے آپ کے لیے سلام بھیجا, مجھے یاد نہیں ہے, سب کی درجہ بدرجہ آپ کو سلام قبول کیجیے. تو وہ کہہ دیجیے گا. اور پھر اس کے بعد آپ وہاں گاہے گاہے جاتے ہیں. پھر ریاض الجنہ میں پاس بنتا ہے, خدام آپ کو خود لے جائیں گے, اعلان کریں گے, اور پھر وہاں پر آپ کو لے جائیں گے سیدھا. کہاں خدام کہاں لے جائیں گے آپ کو؟ وہ جہاں سے آپ باہر نکلیں گے باب جبریل کے, اسی طرف سے گھوم کر نیچے سے جانا پڑے گا, تھوڑا سا فرق پڑتا ہے ایسے. اور پھر ریاض الجنہ کے لیے وہاں لائن لگتی ہے, پاس ملتا ہے, یا آپ اپنی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو, وہاں ہی آپ کو اجتماع ایک ایپ ہے, وہ کرنے کے بعد آپ خود ہی وہاں سمجھا دیں گے. تو ضرورت نہیں ہے, نہیں تو پاس بھی خدام لاتے ہیں, اور وہاں سے ریاض الجنہ میں جانا ہے. باری باری عورتوں کا بھی وہاں نمبر آتا ہے اور مردوں کا بھی وہاں نمبر آتا ہے. تو اسی طریقے سے اندر جائیے, عورتیں بھی اسی طرح سلام, جب ان کا نمبر آئے گا ان کو بھی اسی طرح سلام کرنا ہے, اور مردوں کو بھی یہی. پھر ریاض الجنہ میں وہاں جا کر تھوڑی دیر آپ ریاض الجنہ میں بیٹھیں گے, آپ کو لے جائیں گے پاس والے سیدھے. اور اگر نماز کا وقت ہے, عصر کے بعد کا وقت نہیں ہے, تو فجر کے بعد کا وقت نہیں ہے, مغرب وقت نہیں ہے, تو آپ وہاں بیٹھیے, ذکر کیجیے. اور اگر نہیں ہے یہ وقت تو پھر آپ ذکر کے بجائے 2 نفل پڑھیے گا. تو وہاں بہت سارے ستون کے چکر میں رہتے ہیں, وہ ستون کوئی ڈوب چکے ہیں, کچھ دیوار میں آ گئے ہیں, کچھ اس میں, اس چکر میں نہ رہیں, بلکہ یہ سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاض الجنہ ہے, اور اس میں جو نماز پڑھے گا اس کو جنت ہے وہ یہ زمین لے کے جائے گی. تو اسی وہ لے کے جائیے, وہاں 2 نفل پڑھیے, اللہ سے دعا مانگیے, اور خوش نصیب سمجھے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قدم مبارک گرے ہیں, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک, اور اس جگہ پر بھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہیں تو ہیں محراب, تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, اور ساتھ میں حجرہ تھا جہاں ان کی قبر اطہر ہے, تو وہاں پر 2 نفل پڑھ لیجئے گا, دعا کیجئے گا, اور جتنی دیر وہ بیٹھنے دیں گے بیٹھیے گا, اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکل جائیے گا. یہ مدینہ. اس کے بعد مدینہ کی کچھ زیارتیں ہیں, جن میں سب سے اہم زیارت جو ہے اور جانا چاہیے وہ قباء ہے, مسجد قباء. اگر سنیچر لگے, سنیچر کی صبح کو اشراق وہیں پڑھیے جا کر, سنت ہے. نہیں تو جس وقت بھی آپ کو موقع ملے قباء ضرور جائیے گا. 2-3 کلومیٹر ہے, بس پہ بھی جا سکتے ہیں, پیدل بھی جا سکتے ہیں, 2 ریال لیتے ہیں, جاتے ہیں, وہ لے جاتے ہیں. اور کچھ زیارتوں پر بھی جاتے ہیں, بہت سارے لے جاتے ہیں, لے جائیے, لیکن ان سے طے کیجیے کہ ہمیں احد میں بھی لے جائیے, قبلتین میں بھی لے جائیے, سارے وہاں پر لے جائیے, لیکن ظہر سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچا دیں. تو یہ مدینے کا تھوڑا سا سفر ہے. سامان آپ کا خود بخود پہنچ جائے گا وہ لابی میں, اور اس کے بعد آپ اپنے کمرے میں لے سکتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ کے جانے کا وقت آئے گا, 8 دن کے بعد آپ کو وہاں سے لے لیں. جس دن آپ نے جانا اس دن احتیاط کرنی. کیا کرنی ہے؟ اب بہت سارے لوگ جو ہیں
وہی احرام باندھ لیتے 90% لوگ جو ہیں کہاں مدینہ میں ہی کمرے میں احرام باندھ لیں. تو یہ سنت کے خلاف. یہ کیا ہے؟ سنت کے خلاف. آپ احرام کو بھر دیجیے بیگ میں. کس میں؟ چھوٹا ہینڈی بیگ جو آپ کا ہو اس میں بھر دیجیے, اس میں ڈال دیجیے اور اس کے بعد لے لیجیے اس کو ساتھ, کپڑے ڈال دیجیے اس میں دو ایک سوٹ اور سامان ڈال دیجیے. عورتیں بھی اپنا سامان ڈال لیں. یہ بھی اپنا اپنا بیگ اٹھائیے اور بڑے بیگ کو اٹھا کر بس میں رکھیے. بس میں جانا ہے اور پھر آپ وہاں جائیے اور روتے ہوئے چڑھیے کہ یہ مدینہ ہے, نہ جانے کب واپس آنا پڑے گا, ہے نا. تو آخری سلام میں ودا بھی کر کے آئیے گا کسی دن, جس دن آپ کو جانا اس سے ایک نماز پہلے جا کر جو ہے وہ سلام کر کے آئیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ہاں آپ کے دربار میں, اب جا رہے ہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھیں گے اور ذوالحلیفہ پہنچیں گے. کہاں پہنچیں گے؟ ذوالحلیفہ میں پہنچیں گے. وہاں ذوالحلیفہ میں جو ہی گاڑیاں پہنچیں گے آپ کو اعلان ہوگا کہ یہاں اب آپ کو احرام باندھنا ہے. مت باندھیے آپ کمرے میں, مت باندھیے کمرے. سنت کے خلاف. بہت سارے لوگ مولوی بھی کہیں گے, بڑے بڑے مولوی کہیں کوئی حرج نہیں ہے, باندھ سکتے ہیں, آپ نیت وہاں سے کر لیں. مجبوری بھی کیا ہے؟ میرے نبی نے جب وہاں جا کر باندھا, مجھے کیا تکلیف ہے وہاں باندھنے. تو اپنا بیگ اٹھائیے اور گاڑی میں بیٹھیے, سامان اس گاڑی پر چڑھائیے, چلے جائیے ذوالحلیفہ. ذوالحلیفہ میں بہت باتھ روم ہے, وہاں گاڑی لگ جائے گی. گاڑی میں اترنے سے پہلے گاڑی کا نمبر یا گاڑی کا فوٹو لے لے, کہاں جیسے کھڑی ہے, اور اس کے بعد مردوں بھی اترے, عورت بھی اترے اور اس گاڑی کا نمبر لے لے. اگر ہو سکے تو ڈرائیور کا نمبر بھی لے لے. سم کا میں بتانے کو رہ گیا, لاسٹ میں آپ کو سم کا بات بتا دوں. تو آپ جو ہے وہ وہاں پر گاڑی سے اترنے کے بعد گاڑی کو اچھے سے دیکھ لیجیے, نمبر دیکھ لیجیے. اگر ہو سکے تو ڈرائیور کا نمبر بھی لے لیجیے گا. اگر وہ دے تو ان کی زبان الگ ہوتی ہے لیکن انگریزی والے لے سکتے ہیں. لے کر پھر آپ اندر داخل ہو جائیے, اپنا پٹھو لے لیجیے جس میں آپ کا احرام ہے. آپ جائیے, وہاں باتھ روم لگے ہیں, لیکن باتھ روم میں جانے سے پہلے بھی چند باتوں کا خیال رکھیں. جو یہاں باتھ روم میں داخل ہونے لگے پہلے نمبر پڑھ, میں کس نمبر باتھ روم میں جا رہا ہوں یاد کر کے, کیونکہ کوئی چیز بھول جائے گی بعد میں باتھ روم ڈھونڈتا پھرے گا. عورتوں کو دوسرے باتھ روم کا جو عورتوں کا الگ ہے, ان کو کہیے واپسی پر اسی باتھ روم کے اس دروازے پر پہنچ جائیے, تو وہ خود بخود آ جائیں گی. تو آپ نے اس طرف سے جانا ہے, باتھ روم کا نمبر یاد رکھنا ہے, داخل ہو جائیے, وہاں جا کر نہائیے, اپنے اندر کپڑے وغیرہ اتاریے اور نہائیے, بہت اچھے طریقے سے صابن سے نہائیے, صابن لگائیے, کوئی ایشو نہیں. بہت اچھے سے نہا کر اپنا احرام باندھ دیجیے, لیکن احرام کا خیال رکھیں کہ نیچے نہ گر جائے. اور احرام باندھیے, اور احرام باندھنے کے بعد اوپر والی چادر لے کر اپنے کپڑے طے کر کے اس ہینڈی میں ڈال دیجیے, اور صابن وغیرہ جو دی ہے وہ ساری اس میں ڈال دیجیے. اچھے سے دیکھیے کوئی چیز باتھ روم میں نہ رہ جائے, کوئی گھڑی کھول کر وہیں نہ ٹوک دے, اینک کھول کر وہیں رکھ دے.